اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور مرحوم و مغفور سید افضل حیدر اور ان کے خاندان کے سید افضال حیدر اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کی بلندی درجات اور اصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الرحمن مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی
نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ تمام حاضرین کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد واجب الاحترام یا رسول اللہ یا واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، 2 روزہ مجالس ہیں اور ایام شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلے میں یہ 2 روزہ مجالس، آج کی مجلس کل کی مجلس کے لیے ایک تمہید کے طور پہ کچھ گزارشات۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 164 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالمین اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق تاکید اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی۔ لفظ منت عربی کا لفظ ہے اور ظاہر ہے ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس جملے کی عظمت اور معنویت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، بلندی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں منت لگانے والی ذات کون سی ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے یہ منت لگائی، کن پر؟ مومنین پر۔ پروردگار کون سی منت اور کیسی منت جو اس کا تو ذکر کر رہا ہے، جو رحمان و رحیم ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے ہر نعمت مہیا کرتا ہے۔ آخر ان نعمات میں وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر، جس کا تذکرہ تو کر رہا ہے؟ تھوڑا توجہ فرمائیں گے۔ بات ایک اور واضح کر دوں تاکہ اس آیت کے اس جملے کی معنویت اور واضح ہو جائے۔ منت عربی میں ہر احسان کو نہیں کہتے، اس احسان کو منت کہتے ہیں کہ انعام کرنے والا، نعمت عطا کرنے والا، منعم یعنی جو نعمت دے رہا ہے، وہ اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد تقاضا کرتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرو۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یعنی منت اس نعمت کو کہا جاتا ہے جس نعمت کے عطا کرنے والے کی نظر میں وہ نعمت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے، منعم نعمت عطا کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو، چونکہ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جسے عطا کرنے کے بعد میں لفظ منت کے ساتھ اس نعمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور آپ اگر اپنی زبان میں بھی لفظ منت استعمال کریں تو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں مجھ پہ منت نہ لگاؤ، تو اصل آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے یار کوئی اتنی بڑی احسان یا نعمت تو نے مجھے نہیں دی جس کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب اگر میں اور آپ کوئی منت کا لفظ استعمال کریں تو وہ اتنی ہی نعمت ہوگی جتنی ہماری معرفت یا درجہ بلند ہوگا، لیکن اگر پروردگار کسی نعمت کے بارے میں کہے میں نے منت لگائی اور منت بھی مومنین پر لگائی،
تو اب ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کے بارے میں معرفت حاصل کرے۔ پروردگار وہ کون سی نعمت ہے جسے عطا کر کے تو تقاضا کر رہا ہے کہ ہر مومن اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اب آئیں اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی، کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے یہ منت لگائی کہ مومنین میں رسول بھیج دیا۔ توجہ رہے گی میری بات پہ۔ بس پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی بعثت، سرکار کا آنا، یہ مومنین پر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس نعمت کے شکر کا تقاضا پروردگار خود کر رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول بھی ہے، اگرچہ میرا دونوں دن ارادہ یہی تھا امام زمان کے حوالے سے، لیکن مناسب سمجھا کچھ ذکر کے ساتھ مل جائے، چونکہ نبوت اور امامت دونوں ہی ایسے ملے ہوئے ہیں کہ انہیں جدا کرو تو دونوں ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پہ منت لگائی، کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے مومنین میں رسول بھیج دیا۔ تو چلو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سرکار دو عالم کا آنا ایک رحمت عمومی ہے، ایک نعمت خصوصی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمت ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اب اس نعمت کا شکر تو وہی ادا کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ پروردگار اس نعمت کو جو عطا کر رہا ہے تو بتا رہا ہے، توجہ رہے، بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن آپ متوجہ ہوں گے تو سمجھ میں انشاءاللہ پہنچانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ پروردگار نے جو منت مومنین پہ لگائی ہے اس منت کا پھر ذکر کیا اور کیا کہ میں نے کیوں یہ منت کہا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنین میں انہی میں ان سے رسول بھیج دیا۔ اب بتایا وہ رسول آئے کیوں؟ اذ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ۔ توجہ بھائی، بعثت یعنی سرکار کے آنے کے 4 مقصد ذکر ہوئے ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، لوگوں کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا۔ میری باتوں پہ توجہ رہے گی۔ یہ 4 کام جہاں بعثت کا ذکر ہے یہ چاروں کام ذکر ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو سرکار کائنات میں آئے تاکہ مومنین میں یہ 4 کام کریں۔ اب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اور اس کو پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار امت کے لیے نعمت ہے اس لیے کہ تلاوت آیات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ لو ہم یہی اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کے آنے کا مقصد یہ 4 کام تھا۔ میری جملہ ضائع نہ ہو، سرکار کے آنے کا مقصد یہ 4 کام تھا۔ ہمارا یہی اعلان بھی ہے، یہی ایمان بھی ہے، یہی عقیدہ بھی ہے کہ یہ 4 کام سرکار کرنے آئے۔ اب 11 ہجری میں سرکار تو چلے گئے لیکن کام ابھی باقی ہے، چونکہ انسان باقی ہے، تو سرکار کے بعد یہ 4 کام کون کرے؟ ہم رسول کا وارث اسے ہی مانتے ہیں، سرکار کا خلیفہ اسے ہی مانتے ہیں، سرکار کی مسند اور سرکار کے منصب کا تسلسل انہی میں مانتے ہیں جو یہ 4 کام مصطفیٰ کی طرح کر سکے۔ جزاک اللہ۔ بات پہ توجہ ہے؟ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ میں نے آسان لفظوں میں کوشش کی ہے، البتہ میری گفتگو کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، میں واقعات بہت کم پڑھتا ہوں
اور کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو میں تسلسل رہے اور دلیل کے ساتھ بات آگے بڑھتی رہے. تھوڑا میرے ساتھ مزاج ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ تک بات ایک پورے تسلسل سے پہنچے گی. میں نے عرض کیا کہ سرکار کی بعثت کے 4 مقصد، سورہ جمعہ پڑھ لیں، یہ سورہ آل عمران پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ، جہاں بعثت کا ذکر ہے. اب تو آسان ہے، چلیں یہ بات بھی اگر کسی کی دلچسپی ہو تو آپ قرآن مجید جو ڈاؤن لوڈ کریں اس پر پہلا لفظ ہی یہ لکھیں بعثا، تو ساری بعثت کی آیات آ جائیں گی. یعنی جہاں اللہ نے بعثت کا ذکر کیا یہ 4 کام ذکر کیے ہیں. تو سرکار کے آنے کا مقصد یہ تھا یہ 4 کام کریں. اب سرکار کے مسند پر بیٹھنا اور بات ہے اور سرکار کے کام کو انجام دینا اور بات ہے. ہم ہر مسند پہ بیٹھنے والے کو تب مانیں گے جب وہ محافظ مقصد بعثت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. کاش میری بات پہنچ جائے. ہم سرکار کے بعد جسے جی چاہے امت منوا لے، لیکن منوائے اسے جو یہ 4 کام کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتا ہو. وہ قرآن کی آیات کی تلاوت ویسے کر سکے جیسے مصطفیٰ چاہتا ہے. چلے میرے بزرگ بھی موجود ہیں، میرے برادران بھی موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں علماء کرام کی جسارت ہے پہلے ہی پیشگی معذرت کر رہا ہوں. لیکن آئیں، سب سے پہلا مرحلہ یتلو علیہم آیات ہی تھا نا، کہ سرکار کی بعثت کا مقصد تلاوت آیات ہے. اب کل عرض کر دوں گا یتلو کا ایک معنی اور بھی ہے، لیکن اگر عام معنی بھی لے تلاوت آیات. سنیں، سرکار دو عالم نے اپنی حیات میں ہی بتایا کہ یہ جو سب سے آسان کام تلاوت آیات ہے یہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ذہنوں میں اگر واقعہ ہے تو میں اشارہ کرتا ہوں. 9 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 9 ہجری میں حج آیا. اس حج تک مشرکین مکہ بھی مکے میں ہی تھے. سرکار دو عالم مدینے میں ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار 9 ہجری کو حج کرنے نہیں آئے، اس سے اگلے سال آئے 10 ہجری کو، اور واقعہ غدیر بھی 10 ہجری میں ہی ہوا. توجہ رہے گی. سرکار دو عالم 9 ہجری میں مدینے میں، اور سورہ توبہ کی پہلی آیات اتری. سرکار نے آیات جو سرکار پر اتری، یہ آیات اترنے کے بعد اللہ نے حکم دیا میرا حبیب ان آیات کو تبلیغ جا کے مکے میں کرو. ابھی میں یہی پڑھ رہا ہوں جو ہے واقعہ، توجہ فرمائیں گے. جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں تو ہر کتاب میں موجود ہے، لیکن توجہ فرمائیں گے، بات کا لطف تب آئے گا. آیات نازل ہوئی. چلیں ایک بات درمیان میں عرض کروں، قرآن مجید کے ہر سورے پر بسم اللہ ہے سوائے ماشاءاللہ سورہ توبہ کے. اس سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اور برات سے ہی تبرہ ہے. تو اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ تبرہ ہے اللہ سے دوری. کس کے لیے؟ دشمن خدا کے لیے دوری اختیار کرنا. اب بسم اللہ اور تبرہ یہ دونوں ملتے نہیں ہیں. بسم اللہ میں ہے رحمت طلب کرنا، تبرہ میں ہے دوری کرنا. اس لیے پورے قرآن کے اس سورہ پر بسم اللہ اللہ نے اس لیے نہ اتاری. ہمارا تو ایمان ہے نا، ہر سورہ پر بسم اللہ اتری ہے الگ الگ. چلے اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو مجھے آسانی ہو جائے گی. البیان میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی نے پوری بحث کی ہے. ہمارے نزدیک یہ قرآن میں جو 113 مرتبہ بسم اللہ اور 1 مرتبہ درمیان میں ہے، ہمارے شیعہ مکتب میں یہ 114 مرتبہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے. دوسروں کے ہاں 1 دفعہ نازل ہوئی ہے. باقی 113 مرتبہ وہ کہتے ہیں نازل نہیں ہوئی. تو آگے خوئی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں تحریف کا قائل تو وہ ہے جو 113 مرتبہ مان رہا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. لے بھائی آپ اس بات پہ بولے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ کوئی اس طرح کوئی روایتی بات نہیں تھی، لیکن آپ تک بات پہنچی. 113 مرتبہ نظریہ ادھر پوری بحث ہے، اور 114 مرتبہ اترنے والی آیت
آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت ہے نا، یہ اترنے والی آیت آپ کی نماز میں ہے، ادھر والی نماز میں نہیں ہے۔ تو پتا چلا، اب میں کوئی سے دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر رہا، چونکہ علماء بھی موجود ہیں، بعض باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بندہ وہ ایک انداز میں کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کی دلیل کیا ہے، اس لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اب ادھر بسم اللہ ہے ادھر نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو چھوڑنے کی ادھر کوئی تو علت ہوگی نا۔ چلے ادھر بھی سب میں یہ نہیں کہ بسم اللہ نہیں، جو شافعی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اب جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، شافعی پڑھتے ہیں، جو امام شافعی کے پیروکار ہیں، مقلد ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ امام فخر الدین رازی شافعی المذہب ہیں، انہوں نے تفسیر فخر الدین رازی میں بسم اللہ کی پوری بحث کی ہے، توجہ رہے، پھر دلائل دیے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ان دلائل میں ایک دلیل جو سب سے مضبوط انہوں نے قبول کی، وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس لیے نماز میں پڑھنی چاہیے کہ علی پڑھتے تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ کہتے ہیں مولا علی پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے مولا علی پڑھتے تھے تو دلیل کیسے ہو گئی؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس لیے میں مولا علی کے پڑھنے کو دلیل بنا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور یہی نہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا تھا یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں، اللہم ادر الحق حیث ما دارا علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے، دارا۔ اب ایک جملہ ہے، دار مدار بنا، یعنی علی کو محور بنا، حق علی کے گرد گھومے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جدھر علی جائیں حق ادھر جائے۔ وہ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا اور علی میں یہی فرق ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ یار آپ نعرے کا جواب سارے نہیں دیتے، معذرت کے ساتھ، وہ نعرے کی پرابلم ہے یہاں۔ پہلے تو میں ممبر سے ہی کہوں گا، آدھے لوگ تو مجھے وہی نظر آ رہے ہیں جو شہر میں مجھے سنتے تھے، یعنی پتہ چلا کہ مدینے والے ہی ہیں، اس لیے ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، دلیل یہ ہے کہ علی پڑھتے تھے۔ تو اب مولا پڑھتے تھے تو جنہوں نے چھوڑی انہوں نے مولا کو تو نہیں مانا نا، میں معذرت چاہتا ہوں، جنہوں نے چھوڑی تو چھوڑنے کا سبب کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے بسم اللہ چھوڑی وہ واقعہ بھی ذکر کر دیا، وہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ذکر ہے، میں اشارے میں ہی کروں گا، توجہ فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کوئی شخص مدینے آیا خلفائے راشدین کے بعد، چاروں خلیفوں کے بعد مدینے آیا، نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی۔ اب وہ کون تھا؟ چلے تعارف کرواتا ہوں، یزید کا باپ۔ چھوٹا تعارف ہے نہیں یار، توجہ ہوئی، وہ چھوٹا تعارف ہے، جس کی نسل ایسی ہو وہ اصل کیسی ہوگی۔ تو اب اس نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی۔ جیسے ہی چھوڑی، علماء سے پوچھ لیں صحابہ کرام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کسی نے نہیں چھوڑی تھی، پڑھتے تھے۔ جیسے یہ نماز سے فارغ ہوا، چونکہ حکمران تھا اس لیے جماعت کروائی، صحابہ کرام اس وقت تو موجود تھے، سب نے اسے گھیر لیا، کہتے ہیں سرقتا ام نسیتا، چوری کی ہے یا بھول گیا ہے؟ آپ نے لفظ چوری پہ توجہ نہیں کی ہے، کہتے ہیں چوری کی ہے یا بھول گیا ہے۔ اب انہوں نے، علامہ فخر الدین رازی نے اس کا سبب نہیں لکھا، لیکن کوئی سبب تو تھا نا، تو شاید اسے بھی مولا کا یہ کلام پہنچ گیا ہو کہ انا نقطہ تو تحت الباب۔ توجہ ہے؟ چلے ایک جملہ کہتا ہوں، پہلی ہی مجلس دو ہی مجلس سے ایک جملہ کہتا ہوں، کم از کم جو چھوڑ رہا تھا، جسے بسم اللہ نماز میں گوارا نہیں تھی، اسے علی کا یہ جملہ بھی ہضم نہ ہوا کہ مولا کہہ رہے ہیں میں بائے بسم اللہ ہوں۔ تو جو بات دشمن علی کو سمجھ میں آ گئی وہ محب علی آج تک کیوں نہیں سمجھ رہا؟ بھائی توجہ ہے؟
جب دشمن علی کو بائے بسم اللہ میں علی نظر آ رہا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میری بات میں توجہ ہے؟ اور سنیں، بسم اللہ تو ہے بھی شیعہ محمد و آل محمد کی نماز میں اتنی عظمت، علماء سے پوچھ لیں 3 نمازیں آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بلند، تو بسم اللہ کے ساتھ سورے بھی بلند پڑھیں گے، 2 نمازیں بلند تو نہیں نہ پڑھتے، ان میں بھی مستحب ہے بسم اللہ بلند پڑھو، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے علی والی نماز ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور چلیں، وہ اس تناظر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ 2 رکعت بھی نماز پڑھیں، 2 رکعت، تو دونوں رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا ہے نا، تو سورہ الحمد ہے 2 دفعہ، لیکن بسم اللہ 2 رکعت میں بھی کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ، 2 اور 2 4، کوئی آیت بھی 4 دفعہ نہیں۔ پتہ چلا اللہ کو بسم اللہ اور اس بسم اللہ کا راز اتنا پسند ہے کہ باقی ہر آیت کا 1 دفعہ تکرار، اس کا 2 دفعہ تکرار رکھا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اب سورہ توبہ کی ساری سورہ توبہ نہیں، علماء فرماتے ہیں پہلی چند آیات نازل ہوئی، سرکار دو عالم نے امیر المومنین کو بلایا۔ میں توجہ ہے؟ حج پر ایک بزرگ گئے ہوئے تھے، سرپرستی میں بھیجا ہوا تھا۔ اب میں جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، علامہ نقن فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کو بعد میں بھیجا تو پہلے انہیں کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں انہیں بھیج کر بتایا کہ میں علی کو ہر جگہ اپنی مرضی سے نہیں بھیجتا۔ میری بات کا توجہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں بھیجتا۔ توجہ فرمائیں گے، ادھر سورہ توبہ کی پہلی آیات نازل ہوئی، مولا کائنات کو بلایا اور یہ آیات دی، کہا یا علی جاؤ، جا کر وہاں پر آج سے اب سے امیر حج تم ہو، اور مشرکین مکہ کو یہ اعلان سناؤ کہ اب کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا میرے ساتھ رہنا، خدا کی قسم اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی عظمت دی ہے کہ کعبے سے بھی بت یہی نکالے اور حرم سے بت پرست بھی یہی نکالے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ اچھا، اب جن بزرگوں کو جا کے مولا کائنات نے پیغام سنایا وہ تھوڑے ہی رہے، وہ آئے اور آ کر آتے ہی سرکار دو عالم سے پوچھا، کتاب کا نام ہے جامع الترمذی، آتے ہی پوچھا یا رسول اللہ مجھے بھیجا بھی بلا بھی لیا؟ توجہ ہے؟ وہ سارے حج کے بعد جب آئے تو آ کے سوال کیا یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور مجھے بھیجا پھر علی کو کیوں بھیج دیا؟ فرمایا نہ اپنی مرضی سے علی کو بھیجا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر آپ گئے، ادھر آیتیں اتری اور ساتھ ہی جبرائیل آیا اور کہنے لگا لا یؤدی انی الا انت اور رجل منک، ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تجھ سے ہو۔ بڑی مہربانی، ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جائیں یا انہیں بھیجیں جو آپ سے ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی، قرآن کی تبلیغ آیات کی یا مصطفیٰ کرے یا مصطفیٰ جیسا کرے، نہیں تو ہم ایک جملہ کہنے کا تو حق رکھتے ہیں، جب سرکار کی زندگی میں کوئی ایک سورے کی چند آیتوں کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو رسول کے بعد پورے قرآن کا وارث کیسے بنے گا؟ میری بات میں توجہ ہے؟ اچھا، سرکار دو عالم فخر موجودات، امت پر اللہ کا انعام ہے، مومنین پر نعمت ہے۔ توجہ رہے، اب سرکار کے بعد ہم سرکار کی آل کو، میرا جملہ ضائع نہ ہو، ہم سرکار دو عالم کے بعد سرکار کی آل کو سرکار کے وجود کا تسلسل مانتے ہیں۔ بات شاید میں نے مشکل کہہ دیا، نہیں توجہ ہوگی۔ ہم سرکار کے وجود کے تسلسل کا نام اہل بیت عصمت و طہارت رکھتے ہیں۔ نہیں اور آسان کروں، لو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آج ایک نیا فتنہ امت میں پیدا ہو رہا ہے، نیا فتنہ۔
نیا فتنہ کیا ہے؟ وہ نیا فتنہ یہ ہے کہ اہل بیت کی توہین کرو، تحقیر کرو، تنقیص کرو، تکثیر کرو۔ توجہ ہے، نقص نکال رہے ہیں، توہین اہل بیت کر رہے ہیں، اسی کا نام ہے ناسبیت۔ آج شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں رہ گیا بھئی، آج دو صفیں بن رہی ہیں، ایک محبین اہل بیت، ایک دشمنان اہل بیت۔ نہیں، آپ نے آج ہی پڑھا ہوگا، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، آج ہی کچھ ناصبیوں نے اپنے مذہب کے ایک مولانا حنیف قریشی کے خلاف باقاعدہ درخواست دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں لکھی گئیں اس سب میں ایک چیز نمایاں ہے۔ وہ کیا؟ ناصبیوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت پر بیان ہی نہ ہو اور دشمنان اہل بیت کا کسی طور ذکر نہ ہو۔ توجہ فرمائیں گے میری باتوں پہ؟ اس لیے آج شیعہ سنی سے ہٹ کر ہمیں اہل بیت کی عظمت کو قرآن اور سنت سے ویسا بیان کرنا چاہیے جیسا ہے، تاکہ دوسروں تک ہمارا پیغام، ہمارا عقیدہ پہنچے۔ اور یہ جن لوگوں کو یاد رکھیں، نواسب کے بارے میں سرکار کی بھی حدیث ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کو وہ اہل سنت برادران کی کتب سے پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دشمن اہل بیت تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ لفظ ہے ہم سر کلاب و خنزیر میدانن، کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں کلمہ گو بھی ہو تو باطن میں نجس ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہے، دشمن اہل بیت کی بات کر رہے ہیں۔ دشمن اہل بیت وہ ہے جو اہل بیت کے اس دشمن کا بھی دفاع کرے جس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے بھئی؟ جو یزید کا دفاع کرے اس کے خارجی اور ناسبی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے شک کوئی؟ توجہ فرمائیں گے؟ لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم اہل بیت رسول کو بعد رسول کیا مانتے ہیں؟ ہم اعلان کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے بعد آل مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ میں وہی مانتے ہیں جو امت میں خود مصطفیٰ تھے۔ تھوڑی سی بات میرے ساتھ رہنا یار۔ جس طرح سرکار کا امت سے مقابلہ، تقابل، موازنہ یہ درست نہیں ہے، اسی طرح سرکار کے بعد آل اور امت کا مقابلہ بھی درست نہیں ہے۔ جتنا فرق سید الانبیاء اور امت سید الانبیاء میں ہے، اتنا ہی فرق آل مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ میں ہے۔ نہیں، اسے میری باتوں کو کوئی ہوا میں نہ سمجھے، بغیر دلیل کے نہ سمجھے، ممبر سے جو دلیل دے رہا ہوں کوئی رد کرے۔ یہ بات جو میں نے دعویٰ کیا اس کی دلیل بھی اپنی کتابوں سے نہیں دیتا۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں 5 چیزوں میں آل مصطفیٰ مثل مصطفیٰ ہے۔ ان اہل بیتہ یساوونہ فی 5 اشیاء، فرماتے ہیں اہل بیت رسول 5 چیزوں میں مثل رسول ہے۔ اب 5 ذکر نہیں کرنے، ایک ان میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے مصطفیٰ پہ درود ہے ویسے آل مصطفیٰ پہ درود ہے۔ تو بول کے بتائیں کوئی امتی جس پر درود ہے اور جو درود پڑھ رہا ہے اسے برابر نہیں مانتا ہے۔ اور اگر کسی کو درود کی عظمت کو جاننا ہے تو ہم نہیں کہتے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار میں تو کہتا ہوں مساجد پہ لکھنے چاہیے، یہ ہر جگہ پڑھنے چاہیے، جو امام شافعی نے اہل بیت کی عظمت میں الہامی اشعار کہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا، اے اہل بیت رسول، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر کے نازل کر دیا۔ یہ لفظ بڑی مہربانی، یہ لفظ نازل میری طرف دیکھیں گے، یہ لفظ نازل میں بڑی نزاکت ہے۔
بڑا پیغام ہے. نماز نازل ہوئی، روزہ نازل ہوا، حج نازل ہوا. یہ جتنی چیزیں وہاں سے یہاں آئیں کیوں آئیں؟ تاکہ ادھر والوں کو ادھر لے جائیں. امام شافعی فرما رہے ہیں اہل بیت رسول تمہاری محبت بھی اللہ نے نازل کی ہے. اس کا معنی کہ اس محبت کے بغیر یہاں سے وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے. میری بات کا توجہ ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری محبت کو فرض کیا. محبت کو چلے ایک جملہ کہوں اگر پہنچ جائے، یہ جو محبت ہے نا، محبت اس کا ظرف یہ محبت کا ظرف کون سی شے بنتی ہے؟ انسان کا قلب. ایسا ہی ہے نا، انسان کا قلب. اللہ نے آل محمد کی محبت فرض کی ہے. اچھا پوچھ لیں، ہمارے بزرگان بھی موجود ہیں، فرض کہتے کسے ہیں؟ جس کا ترک کرنا حرام ہو. ایسا ہی ہے نا، جیسے ہی آپ واجب کو ترک کریں گے حرام میں آ جائیں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں گے. تو گویا کہہ سکتا ہوں جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے وہ دل ہی گناہ میں ہے. نہیں توجہ ہوئی. اور جب ظرف ہی پلید ہو گیا تو ظرف میں جو ڈالو گے نجس ہو جائے گا. نہیں یوں نہیں، بات کو اور طریقے سے واضح کروں. انسان جو غذا کھاتا ہے نا معدے میں جاتی ہے. ایسا ہی ہے، اگر معدہ ہی زہر آلود ہو جائے تو پاکیزہ غذا بھی کھاؤ ہضم ہوگی، اس کا اثر کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگی نا. تو قصور غذا کا ہے یا معدے کا؟ معدے کا نا. جس میں غذا نے جانا ہے وہی نجس ہو گیا، زہر آلود ہو گیا. بس جس طرح جسم کی غذا کے لیے معدہ پاک ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری ہے، انسان کی ہر عبادت کی پاکی کے لیے بھی اس کا قلب پاک ہونا ضروری ہے. اور قلب پاک اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک اس میں ولایت نہ آ جائے. یہ محبت اہل بیت سے پاک ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے پاک ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو اہل محمد کے بغض میں عبادت بھی کرے تو اس کی بندگی نہیں ہے، چونکہ جو ظرف ہے وہی پاک نہیں، اس میں جو ڈالے گا نجس ہو جائے گا. ایسے ہی تھوڑا کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، لعنت کرتا ہے. امام شافعی فرما رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم الفخر انکم. کہتے ہیں تمہارے عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر آل محمد تمہارا فخر کیا ہوگا. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. اس کی پڑھی نہ پڑھی. بات میں توجہ ہو گئی ہے. اہل بیت رسول امت رسول میں کیا ہے؟ کاش اگر امت کو پتہ چل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. میری بات کا توجہ فرمانا دوستو، توجہ فرمانا. امت رسول میں آل رسول کا مقام خود مصطفیٰ نے بتایا ہے. ہم آل رسول کو کسی کے کہنے پہ نہ مانتے اگر مصطفیٰ نہ منواتے. نہیں، ایک بات اور عرض کروں، بات ذرا تھوڑی سی ہے اس حوالے سے حساس، لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، لو جی ہم صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق کیا ہے میں ایک لفظ میں بتا رہا ہوں. جو دوست شہر تھے حسینیہ میں ان سے معذرت کے ساتھ جملہ تکراری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ہم صحابیت میں اور اہل بیت میں کیا فرق مانتے ہیں؟ یہ باتیں میں کوئی فرقہ واریت کے لیے نہیں کر رہا، ذہنوں میں موجود وہ اشکالات اور سوالات ان کا انڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں. توجہ فرمائیں گے. جو لوگوں نے آپ کے خلاف ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کرام کو کیا مانتے ہیں. پہلے یہ بتائیں صحابیت ہے کیا؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی؟ نہیں سنیں، اسلام میں صحابیت منصب نہیں اعزاز ہے. بات نہیں پہنچی ہے.
صحابیت کوئی منصب نہیں، اعزاز ہے۔ اعزاز کا معنی ڈگری ہے، جیسے مسلمان ہونا ڈگری ہے، کوئی منصب نہیں۔ مومن ہونا ڈگری ہے، منصب نہیں۔ میری بات میں توجہ نہیں ہوئی ہے کیا؟ جو سرکار پر اسلام لایا، ایمان لایا اور سرکار کو دیکھا، مسلمان مومن ایمان اور اسلام لانے سے بنا، دیکھنے سے اور ایمان کے ساتھ دیکھنے سے صحابی بن گیا۔ تو یہ اعزاز ہے، یہ منصب نہیں، یہ ڈگری ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں۔ اچھا، میں نے یہ بات کی اکثر دوستوں تک نہیں پہنچی، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ کوئی بچہ ہے نا، مثال دے رہا ہوں، وہ ایم اے کر رہا ہے، آپ نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ایم بی اے کر رہا ہوں۔ 2 سال کے بعد ملا، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی بینک میں جاب کر رہا ہوں۔ اب تو اس نے نہیں کہا میں نے ایم بی اے کر رہا ہوں، وہ ایم بی اے ڈگری تھی، یہ بینک میں چلا گیا تو اب اس کے پاس عہدہ ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں مسلمان بھائیو، آؤ، صحابیت ڈگری ہے، منصب نہیں۔ کافر بندہ منصب کا انکار کر کے بنتا ہے، اعزاز کا نہیں۔ میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی، صحابیت کوئی منصب نہیں ہے، اعزاز ہے، ہم مانتے ہیں، اعزاز ہے، اعزاز ہے، ڈگری ہے۔ بہت بڑا کمال ہے کہ ایمان کے ساتھ سرکار کے رخ انور کی زیارت کرنا کمال ہے، یہ ڈگری ہے، یہ اعزاز ہے، لیکن یہ عہدہ نہیں۔ آل محمد کے پاس اگر صرف وہ آل ہوتے تو انہیں بھی ایسے ہی مانتے۔ آل محمد کو مصطفیٰ نے امت میں عہدہ دے کر چھوڑا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، کیا عہدہ دیا؟ سرکار نے مولا علی کا عہدے کا اعلان گھر میں نہیں کیا، مسجد میں بھی نہیں کیا، مدینے کی گلیوں میں بھی نہیں کیا، انہی صحابہ کے مجمع میں کیا۔ کہا صحابیوں تم صاحب اعزاز ہو، آؤ بتا رہا ہوں تم میں صاحب منصب کون ہے۔ میری بات کا توجہ ہے، تم میں صاحب منصب کون ہے؟ غدیر میں مولا علی کی فضیلت کا اعلان نہیں ہوا۔ میرا موضوع غدیر نہیں ہے، موضوع اہل بیت کا مقام ہے، اس پہ صرف یہ اشارے کر رہا ہوں، ایک ایک جملے پہ ایک ایک تقریر ہے معذرت کے ساتھ اس طالب علم کی۔ توجہ فرمائیں گے، سرکار نے غدیر میں مولا کائنات کے منصب کا اعلان کیا ہے، فضیلت کا نہیں۔ چلیں فرق بتا دوں، سرکار نے جہاں مولا علی کے فضائل سنانے تھے نا، مجمع کا انتظار نہیں کیا، ایک تھا سنا دی، 2 تھے سنا دی، 3 تھے سنا دی، 10 تھے سنا دی۔ کیوں؟ سرکار چاہتے تھے فضیلت پہنچ جائے۔ پوچھ لیں علماء بزرگ سے، بعض احادیث مولا علی کی شان میں ایک صحابی سے ہے تو اس ایک نہیں سنی۔ توجہ فرمائیں، ممکن ہے اسی نے صرف سنی ہو، چونکہ سرکار چاہتے تھے فضیلت پہنچ جائے۔ بھائی سننا، فضیلت اور منصب میں سرکار نے فرق کیا، رویے میں فرق کیا۔ جہاں فضیلت سنانی تھی مجمع کا انتظار نہیں کیا، لیکن جہاں منصب سنانا تھا، منصب منوانا تھا، اللہ کے حکم سے کہا جو آگے ہیں پیچھے آؤ، جو پیچھے ہو ساتھ مل جاؤ، پلانوں کا ممبر بناؤ۔ آج میں نے یہ نہیں بتانا کہ علی کے فضائل کیا ہیں، آج میں نے یہ سمجھانا ہے میرے بعد امت میں علی کا منصب کیا ہے۔ توجہ ہے؟ میرے بعد امت میں آل محمد کا منصب کیا ہے۔ لو آج کی اس گفتگو کو ان جملوں پہ سمیٹتا ہوں۔ ہم صحابیت کو اعزاز مانتے ہیں اور آل محمد کو حکم رسول سے امت میں صاحب منصب مانتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ فرق بتا دوں، اعزاز کا احترام ہوتا ہے، منصب کی اطاعت ہوتی ہے۔ توجہ نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم صحابہ کو احترام کا جز مانتے ہیں اور آل محمد کو ایمان کا جز مانتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ بھئی صحابیت ہمارے احترام کا جز ہے، آل محمد ہمارے ایمان کا
چلے جملہ بدل دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اپنے جملے کی خود ہی تردید کرتا ہوں۔ آل محمد ایمان کا جز نہیں، ایمان کی روح ہے، روح ہے۔ کیوں کہا؟ یہ میرا ہاتھ جز ہے، کٹ جائے میں پھر بھی زندہ ہوں، اگر کسی کا پاؤں کٹ جائے پھر بھی زندہ ہے، اگر روح نکل جائے وہ زندہ ہی نہیں۔ کہہ دوں جملہ، جس اسلام میں آل محمد کی محبت و ولایت نہیں ہے وہ اسلام ہی مردہ ہے، وہ دین ہی مردہ ہے۔ اب آپ متوجہ ہیں، اسی لیے دنیا مردہ دین سے نہیں ڈر رہی، اسی دین سے ڈر رہی ہے جس میں ولایت ہے۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ، سلامت رہے۔ وہ کہتے ہیں حج پہ سب آئیں، سب آئیں، یہ نہ آئیں جن کے پاس ولایت ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، کہتے ہیں سب آئیں یہ نہ آئیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا مردوں سے کون ڈرتا ہے، ڈر تو زندہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں فخر ہے دنیا کے 57 ممالک میں صرف ایک ملک ہے جس سے آج کا یزید ڈر رہا ہے۔ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ یا ان سے ڈر رہا ہے جن کے پاس ولایت ہے، جن کے پاس ولایت ہے۔ خدا کی قسم فخر محسوس کرو، اللہ نے یہ طے کیا ہے، طے، کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو ملا رہا ہوں، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ کائنات میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آل محمد کا حقیقی مقام امت کے سامنے نہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، یہ اس کی مشیت ہے جو اس نے طے کیا ہے۔ اسی لیے جب تک غدیری نظام کا ناظم باقی ہے کائنات باقی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے، میں نے رات بات کی ہے نا، ہمیں فخر ہے، ہم اس کے منتظر ہیں جو غدیر والا ہے۔ نہیں جملہ سخت نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ، مدینہ سیدہ کے حالات واقعات الحمدللہ شیعہ سنی برادران آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، لیکن میرا جملہ منفی نہ لینا، جو ممبر پہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دنیا کو نجات غدیر نے دینی ہے۔ غدیر سے ہٹے رہو گے تو در بدر رہو گے۔ اللہ نے طے کیا ہے غدیر کے در پہ آؤ گے تو پھر ہی نجات ملے گی۔ دلیل دے دوں ایک جملے میں، وہ آنے والا سقیفے کا نمائندہ نہیں، غدیر کا نمائندہ ہے۔ اگر وہ غدیر کا نمائندہ نہ ہوتا تو بن کے نہ آتا، بنایا جاتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ غدیر کا نمائندہ، دلیل دے رہا ہوں، وہ بن کے آ رہا ہے، بنایا نہیں جا رہا، بن کے آ رہا ہے، بنایا نہیں جا رہا۔ اب اللہ نے تو ہم سب کو یہ تعارف بھی کروا دیا اور متوجہ بھی کر دیا کہ 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں تم مل کر بھی آخری نہیں بنا سکتے۔ تو جو حق 1 ارب 60 کروڑ کو آج نہیں ملا وہ کسی دور میں چند 100 کو کیسے مل گیا؟ ہاں، ہم قیامت تک اسی نظام الہی کے تابع رہو گے، اسی نظام الہی کے تابع ہوگے تو نجات ملے گی۔ اور ان مجالس کا مقصد یہی ہونا چاہیے، 2 کام کرو، 2 کام۔ اگر امت چاہتی ہے نجات پائے، ذلت سے پستی سے نجات پائے تو 2 کام کرے، سقیفے سے رشتہ توڑے، غدیر سے جوڑے۔ نجات مل جائے گی، نجات مل جائے گی، یاد رکھو۔ اور غدیر تک پہنچانے والے اس راستے کا نام ہے کربلا۔ کربلا نہ پہنچو تو غدیر نہیں آتی۔ غدیر تک کسی نے آج پہنچنا ہے تو پہلے کربلا آئے، یعنی بیسک اعلان اور آغاز دین، غدیر تکمیل دین، کربلا حفاظت دین۔ سننا، بیسک، غدیر، کربلا، ایک میں دین کا آغاز، ایسے ہی ہے نا، بیسک آغاز دین، غدیر تکمیل دین، کربلا حفاظت دین، اور ظہور نفاذ دین۔ اس کربلا کو ظہور سے جوڑو،
کربلا کو ظہور سے الگ رکھو گے تو کربلا نہیں ہے۔ ہاں میں نے رات حسینیہ میں یہ جملہ عرض کیا ہے نا کہ عرب اور ایران میں بڑی خوبصورت اصطلاح آئی ہے، اربعین یعنی مقدمہ ظہور، اسے ظہور کا مقدمہ بنائیں، کیسے؟ خود سازی کا، معاشرہ سازی کا ذریعہ بنائیں۔ کربلا کربلا ہر دور کے انسانوں کے لیے درسگاہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کربلا ویسے پیش کی جائے جیسے ہے، ویسے پیش نہ کی جائے جیسے مجھے پسند ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں آپ اس یزید کا چہرہ ویسے پیش کریں جس کے مقابلے پہ حسین آئے ہیں، آپ وہ حسین دنیا کے سامنے پیش کریں جو ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 14 اللہ نے ویسے بنائے جیسے اللہ چاہتا تھا، یہ کسی کے رنگ بھرنے کے محتاج نہیں ہے، ان میں رنگ نہ بھرو، انہیں ویسے تعارف کرواؤ جیسے ہیں۔ اور خدا کی قسم جس دور میں ان کا تعارف ویسا ہوا جیسے آل محمد ہیں، دنیا کے پاکیزہ فطرت ہر انسان نے ان کے سامنے تسلیم ہو گیا، تسلیم ہو گیا۔ 2 مجلسیں ہیں اور ربیع الاول ہے اور 2 عنوان ہیں، چاہتا ہوں 2 عنوانوں پر ایک مصیبت کا جملہ کہوں، ایک آج ایک کا کل۔ ربیع الاول جہاں ہمارے 11ویں امام کی شہادت کا دن قریب ہے، وہیں پر بطول کی بیٹیاں مدینے آئی ہیں۔ اب میں نے مدینے کا نام لیا تو مدینہ سیدہ زینب اور ان مخدرات عصمت بیبیوں کا اپنا شہر ہے نا۔ یار مجھے بول کے بتانا، کسی بیٹی کو سب سے زیادہ خوشی زندگی کے ہر حصے میں اپنی ماں اور باپ کے شہر میں آ کے ہوتی ہے نا۔ اللہ جانے بطول کی بیٹیوں پہ کیا گزری کہ روایات میں ایسے ہی ہے، ادھر مدینے کی دیواریں نظر آئیں اور ادھر سیدہ ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ۔ اللہ جانے کیا گزری کہ اپنی ماں کے، اپنے نانا کے شہر میں آتے ہوئے یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، اور کہتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، مدینے کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بس ایک جگہ پہنچ کر میرے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا بشیر ذرا قافلہ روکو۔ رکا، کہا یہاں بیویوں کے بیٹھنے کا اہتمام کرو اور جاؤ مدینے سے بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ سنیے گا، بشیر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن سامنے مدینہ کوئی خاص سبب ہے یہاں رکنے کا؟ کہا تو چونکہ دیکھ نہیں رہا نا، تجھے کیا پتا، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے زینب کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ کہا بازار و دربار میں نہ مرنے والی زینب کو اسی حال میں لے گیا تو مر جائے۔ بشیر کہتا ہے مولا کس کس کو بلاؤں یا ابن رسول اللہ؟ کہا کسی کا نام نہ لینا، مرثیہ پڑھنا۔ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں بشیر آیا اور پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں۔ خود ہی کہتا مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھے مدینے کی عظمتوں کا احساس ہے، مدینہ رسول اور بطول کی جگہ ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسی مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ کہتا ہے مدینے والوں ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے حسین کا بے گور و کفن لاشا تھا، رسول کے نواسے کا لاشا تھا، زینب و کلثوم تھی اور سر برہنہ تھا، کبھی شام کا بازار تھا، کبھی شرابی کا دربار تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ بشیر کی پشت پر ایک صدا آئی، منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی حسین شہید ہو گئے، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، علی و بطول کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ بشیر کا یہ کہنا تھا کہ اس بی بی کا لہجہ بدلا، کہا مجھے بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے، جب زینب بازاروں میں گئی، عباس کہاں تھا؟ عباس کا
کہاں تھا؟ اب کہتا ہے میں نے کہا، بشیر کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے دین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے کیسے دین چھوڑی؟ کہا میں کربلا میں تھا نہیں، میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرد لگا، یہ کہنا تھا۔ اب بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں، پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس میرے کمرے بنی ہاشم کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور توہین کروں؟ کہا ابھی تو کہہ رہے ہو کہ عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی اس میں توہین کا کون سا پہلو ہے، سنیں گے؟ بی بی نے کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ نہیں بی بی۔ کہا اسی لیے تو یہ سن کر مان گیا میں عباس کی ماں قبول نہیں کرتی۔ بی بی کیوں؟ کہا میں کیسے قبول کروں، عباس کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرد مار لے۔ ایک دفعہ چیخ بلند ہوئی۔ بشیر کہتا ہے بی بی تیرے عباس نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ کہتے ہیں اب بی بی نے ایک نوحہ پڑھا، کہا میرا شیر خدا جانتا ہے بن بازوؤں پہ کیسے زین سے زمین پہ آیا ہوگا۔ بس ایک جملہ سن لے، یہی صدا حضرت محمد حنفیہ کے کانوں میں پہنچی۔ اپنے خادموں سے کہتے ہیں بیمار ہیں، کہتے ہیں مجھے اٹھا کے لے جاؤ میں قافلے کا استقبال کروں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں سگے چچا نے بھتیجے کے قریب آئے اور سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الزعیم۔ چچا مجھے پہچانا نہیں، سجاد ہوں۔ سجاد جوانی میں بڑھاپا چھا گیا، چچا جو میں نے دیکھا آپ دیکھتے تو مر جاتے۔ اچھا سجاد آ میرے گلے لگ جا۔ کہتے ہیں بلا تشبیہ یوں ہی گلے میں باہیں ڈالی کہ سید الساجدین نے ہاتھ ہٹائے۔ چچا معاف کرنا گلے نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں؟ مجھ سے ناراض ہو؟ ناراض نہیں، پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ علامہ لکھتے ہیں ایک دفعہ سید الساجدین نے رخ موڑا، اپنی گردن سے کپڑا ہٹایا کہ محمد حنفیہ نے منہ پیٹنا شروع کیا۔ کہتے ہیں سجاد مجھے بتا تیری گردن کا گوشت کہاں گیا؟ چچا گلے میں توق، دھوپ کی شدت، لعنت اللہ علی القوم سیعلمن